ہماری باتیں ہوئیں اس میں یہ ہے کہ کم از کم والیوم گروتھ اب نظر آنی شروع ہوئی ہے. اٹس ناٹ اونلی ابھی جو سارے یہ جو ایف ایم سی جی کے سی اوز یہاں بیٹھے تھے، یہ صرف یہ پرائس کی وجہ سے ویلیو انکریز نہیں ہو رہی، بلکہ جو والیوم ہے وہ بھی انکریز ہو رہا ہے. ابھی یہ ایک بزنس کانفیڈنس جو سروے ہے یہ اوورسیز چیمبر جو ہے وہ ریلیز کریں گے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کہ ان کا اسپوائل دیئر تھنڈر، یہ جب بھی آپ سے بات کریں گے تب بات کریں گے، لیکن آج اس کا تھوڑا سا انہوں نے مجھے لیٹس سے کہ ٹریلر تھوڑا سا دکھایا ہے. تو الحمدللہ جس طرح اسٹیٹ بینک کا انویسٹر کانفیڈنس کی رپورٹ آئی ہے جو خرم شہزاد صاحب نے اس کے بارے میں بات بھی کی ہے، تو یہ دیکھیں یہ دیز آر ہم کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے. یہ ایک آئی وڈ سے دس از بگننگ آف گرین شوٹس، وی ہیو ٹو اسٹے دا کورس. تو ان کے ساتھ جو باقی باتیں ہوئی ہیں جو اسٹرکچرل ریفارمس سے بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ول اونلی پرووائڈ پالیسی فریم ورک، پالیسی کنٹینیوٹی. یہی کمپنیز ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں گی ان ٹرمز آف جوائنٹ وینچرز، ان ٹرمز آف دا پریویٹائزیشن آف ایس او ایز ایٹسیٹرا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ڈیٹا ہم نے اپلوڈ بھی کر دیا، سو میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو آپ کو آلریڈی آپ کے علم میں نہیں ہے. لیکن ایس او ایز کا جو ڈریگ ہے اس ملک پہ 2.2 بلین روپے پر ڈے، 6 ٹریلین آف روپیز آف لاسز ان دا لاسٹ 10 years. یہ ساری اس کی جو مفصل رپورٹ ہے وہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اب 6 ٹریلین آپ یہ سوچئے کہ اس سال ہم نے جو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے وہ 12.9 ہے، تو تقریباً 50% جو مد میں اگر یہ ہمیں ڈریگ نہ ہو ایس او ایز کا، یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر ادارے ان کو چلا رہے ہوں، اگر یہ ڈریگ نہ ہو تو یو کین امیجن کہ ہمارا جو فزیکل بیلنس ہے یا امبیلنس ہے وہ کتنی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. باقی ان سے جو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو بات ہوئی ہے کہ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جو ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ ہوئی ہے دیٹس فینٹاسٹک. بٹ ان سے جو میری گزارش ہے کہ ہر انویسٹمنٹ میں اور ہر جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں ایک ایکسپورٹ کا کمپوننٹ ضرور رکھیں. بیکاز دیکھیے یہ جو بات ہوتی ہے نا، اور کئی لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی اب اسٹیبلٹی تو آ گئی ہے الحمدللہ، اب یہ گروتھ کی طرف کیسے جائے گی. تو جیسے آپ کو علم ہے اور آپ پہلے یہ سب چونکہ آپ ماشاءاللہ سب اس ملک کو کور کر رہے ہیں، اکانومی کو کور کر رہے ہیں فار دا لانگسٹ ٹائم، لیکن یہ تو ایک بات اب ایک وی نو دیٹ فار اے فیکٹ کہ جیسے 4% کو ہم ہٹ کرتے ہیں بیکاز اٹس این امپورٹ لیڈ اکانومی، تو وی گیٹ ان ٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم. اینڈ دا مومنٹ وی گیٹ ان ٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم وی ہیو ٹو رن بیک ان ٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. تو اس بوم بسٹ سائیکل کو اگر ہم نے جو ہے ختم کرنا ہے، اور اگر ہم نے انشاءاللہ اس اکانومی کو 5-6-7% کی گروتھ کی طرف لے کے جانا، اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. تو وہ بھی آج میری درخواست تھی جتنے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کو پڑھیں، اور بڑے اچھے اس میں چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. جو نیسلے نے بڑا زبردست کام کیا ہے، وہ آج جب ان کے جو سی او ہیں انہوں نے کہا کہ $23 ملین کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے. And I think they started from less than $1 million. So it's moved in the right direction. اسی طرح اور کمپنیز ہیں جو اس کو آگے لے کر جا رہی ہیں. ٹوبیکو والوں نے ابھی بات کی کہ وہ بھی آگے اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو ہر کمپنی نے اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا آئی ٹی نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا ایگریکلچر میں ایکسپورٹ ہونا ہے. ایوری سنگل اینٹی ان دس کنٹری شوڈ کنٹریبیوٹ، بے شک 5% کریں، 10% کریں، بیکاز دس از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دیئر پروڈکٹیوٹی. اگر پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے تو دین دے آر انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو، اینڈ ایف دے آر انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو دے آر آل مارکیٹس وچ آر اویلیبل فار ماشاء اللہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس. اچھا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انویسٹر آ رہے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. ابھی گنور کی انویسٹمنٹ آئی ہے، ابھی ارامکو کی انویسٹمنٹ آئی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو 4-5 مہینے میں آ گئی ہیں. آپ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از این امپورٹنٹ کمپوننٹ. یہ جو دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. فرگیٹ اباؤٹ انویسٹمنٹ. 190 بلین روپے کا لاس ایوری سنگل ڈے. یہ معمولی رقم نہیں ہے. یہ رقم ہم کہیں جو آپ نے کہا آئی ٹی کے شعبے میں ڈال سکتے ہیں، ایگریکلچر میں ڈال سکتے ہیں، کسی اور شعبے میں ڈال سکتے ہیں.
تو ہمیں سب کو یہ مل کر سوچنا ہوگا کہ یہ ہم اگر اس قسم کی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں, آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں, جو بار بار چیزیں دیکھیں, کوئی ایسی چیز آپ کے اور میرے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں, ایک تو ہمیں تھوڑی سی ٹالرنس بلڈ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنی چاہیے, آپ کا نظریہ میرے سے ہو سکتا ہے, لیکن 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم یہ بڑی بات کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی کی, تو وہ اس کے بارے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس ملک کی جو سمت ہے, ڈز ناٹ میٹر وچ ایڈمنسٹریشن کمز ان, ہم سب یہ مل کے تہیہ کریں کہ یہ 4 5 ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی اس میں جو کمی بیشی نہیں آئے گی, بیکاز جو گورنمنٹ کا کام ہی ہے پالیسی فریم ورک, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے پالیسی کنٹینیوٹی. یہ جو اسمگلنگ والا کام ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس میں اب کرب آئی ہے اور یہ اکراس ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہوئی ہے. آپ کی پیٹرولیم یہ والیومز اب اوپر گئے ہیں نا, تو پہلی دفعہ یہ ایک ہول آف دا گورنمنٹ وہ اسمگلنگ پہ کرب لگایا گیا ہے. اسی طرح جو آپ سگریٹوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں پی ٹی سی کے سی او موجود تھے, انہوں نے بھی یہ ایکنالج کیا ہے, کیونکہ اور میں دونوں چیزیں کرتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے سپلائی کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے ڈیمانڈ کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ جو پیٹرولیم کی ایک تو اسمگلنگ جو ہے اس پہ قابو کیا گیا ہے, اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو دا اتھارٹیز جنہوں نے اس میں مدد کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہیں بک بھی تو رہا تھا نا, تو ڈیمانڈ سائڈ بھی دیکھنی ہے. تو وہ ہم نے سارے آئیڈینٹیفائی کیے, یہ وہ جو انلیگل اسٹیشنس تھے ایٹسیٹرا, اس میں سے آئی تھنک 958 کو سیل کر دیا گیا ہے. کو ڈیمانڈ روکیں گے تو سپلائی رکے گی نا. اسی طرح وہ دکانیں جہاں یہ انلیگل سگریٹ بک رہے ہیں, ابھی ہم ان کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ کام مت کریں, مناسب نہیں ہے, رائٹ. تو ہم نے اس کو وہ ایک منٹ اس میں سپلائی سائڈ کو بھی دیکھنا ہے اور ڈیمانڈ سائڈ کو بھی دیکھنا ہے, تو دونوں سائڈ کو. ایگریکلچر پہ دیکھیں, نیشنل ٹیکس کاؤنسل پہ آپ نے سب نے رپورٹ کر دی ہے, تینوں صوبے جو ہیں وہ کر چکے ہیں. ہم انشاءاللہ سندھ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, پنجاب کی اسمبلی نے اپروو کر دیا ہے, بلوچستان اور کے پی کے اس کو اپروو کرنے جا رہے ہیں, سندھ کی لیڈرشپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے لیے اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ وی کین ناٹ کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. میرا سیلری کلاس کے ساتھ تعلق تھا, میں نے بھی اپنے سیلری پہ ٹیکس دیا ہے 30 ستمبر سے پہلے, ٹھیک. اور اسی طرح جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, یہ جو آرگنائز سیکٹر جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں ریئل اسٹیٹ کو, ایگریکلچر کو, ہول سیلر ریٹیلرز کو یہ نہیں لانا پڑے گا, لا رہے ہیں. Let's be very clear about it, because now as a country ان سیگمنٹس پہ بھی ہم سیچوریٹ ہو چکے ہیں. آپ سب بھی آپ سیلریز ڈرا کر رہے ہوں گے, تو یہ آپ کا جو بات ہے, میں بھی وہ جب مجھے لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ایمپتھائز کرتے ہیں, ایمپتھائز اس لیے کرتا ہوں کہ ستمبر کے آخر میں نے بھی ٹیکس دیا ہے, آپ نے بھی دیا ہے نا, تو اس لیے میں ایمپتھائز کرتا ہوں.